بچوں کو پڑھانا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کرنا نہایت اہم اور نیک کام ہے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں ہر نیک کام کی ترغیب دی ہے، وہاں ان کے لیے کچھ شرائط، حدود و قیود بھی مقرر کیے ہیں۔ اگر نیک کام میں شرعی اصول و ضوابط کی رعایت نہ کی جائے تو وہ نیک کام بھی ثواب کی بجائے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں نرمی و سختی دونوں پہلوؤں میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ غصہ میں بے قابو ہو کر حد سے زیادہ مارنا اور یا مارنے کو بالکل غلط سمجھنا، دونوں باتیں غلط ہیں۔ جس طرح نرمی اور محبت سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا بہتر ہے، اسی طرح ناگزیر وجوہات کی بنا پر تنبیہ کی غرض سے بچوں کو سزا دینا بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے بچوں کو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 495۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھر میں ایسی جگہ کوڑا لٹکا کر رکھو جہاں سے وہ گھر والوں کو نظر آئے، کیونکہ یہ ان کی تادیب کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ سرپرست حضرات اور اساتذہ کے لیے بچوں کو تادیب اور تنبیہ کی غرض سے مناسب سزا دینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے چند شرائط ذکر کی ہیں۔ ان کی شرائط کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ وہ شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بچوں کی والدین سے اس کی اجازت لی گئی ہو۔ نمبر 2، سزا سے مقصود تنبیہ و تربیت ہو، غصہ یا انتقام کے جذبہ کی تسکین نہ ہو۔ نمبر 3، ایسی سزا شرعاً ممنوع نہ ہو۔ نمبر 4، غصہ کی حالت میں نہ مارا جائے بلکہ جب غصہ اتر جائے تو مصنوعی غصہ کرتے ہوئے سزا دی جائے۔ نمبر 5، بچوں کی طبیعت کی متحمل ہو، ایسی سزا دی جائے، یعنی بچوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہ مارا جائے۔ نمبر 6، بچوں کے ضابطہ کی روح سے اساتذہ کرام کو اس طرح کی تادیب کی اجازت ہو۔ نمبر 7، ہاتھ سے مارے، لاٹھی، ڈنڈا، کوڑے وغیرہ سے نہ مارے۔ اگر بالغ ہو تو بقدر ضرورت لکڑی سے بھی مارا جا سکتا ہے، بشرطے کہ برداشت سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 8، ایک وقت میں 3 سے زیادہ ضربات نہ مارے، اور نہ ہی ایک جگہ پر تینوں ضربات مارے بلکہ 3 ضربات مختلف جگہوں پر مارے۔ نمبر 9، سر، چہرے اور شرمگاہ پر نہ مارے۔ نمبر 10، بچہ تادیب کے قابل ہو، اتنا چھوٹا بچہ جو تادیب کے قابل نہ ہو اس کو مارنا جائز نہیں۔ نمبر 11، ایسی سزا جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا جلد پھٹ جائے یا جسم پر سیاہ داغ پڑ جائے یا دل پر یا جسم کے کسی نازک حصے پر اس کا اثر ہو، شرعاً ایسی سزا دینا جائز نہیں۔ واضح رہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں نرمی اور محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بے جا مار پیٹ سے بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، پھر ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اور زیادہ مارنا تعلیم و تربیت کے لیے مفید بھی نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے بچہ کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ ڈر کے مارے سارا پڑھا لکھا بھول جاتے ہیں، تیسرا یہ کہ جب پیٹتے پیٹتے عادی ہو جاتے ہیں تو بے حیا بن جاتے ہیں، پھر مار سے ان پر کچھ اثر بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں نرمی اور محبت اور بسا اوقات حوصلہ افزائی کے لیے انعام دینے اور محبت کا طریقہ زیادہ سود مند ہے، اور زیادہ مارنا تعلیم و تربیت کے لیے مفید طریقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت نرمی اور محبت سے فرمائی ہے۔ اپنے خدام سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سختی سے پیش نہیں آئے، اس لیے حتی الامکان نرمی اور شفقت کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور اگر ضرورت کے وقت سزا دینے کی بھی ضرورت ہو تو تدریجاً سزا دی جائے۔ مثلاً پہلے اس کو اس کی غلطی پر ملامت کرنا، پھر ڈانٹنا، پھر کان کھینچنا اور پھر ہاتھ سے مارنا وغیرہ۔ نیز مدرسہ اور اسکول میں بچوں کو سبق یاد نہ کرنے پر یا چھٹی کرنے پر درجہ ذیل سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ ان کو کچھ وقت کے لیے چھٹی بند کر دی جائے، اس کا بچوں پر کافی اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، کھڑا کر دیا جائے۔ نمبر 3، اٹھک بیٹھک یعنی اٹھنا بیٹھنا کرایا جائے۔ یہ آخری 2 سزاؤں میں جسمانی اور اخلاقی دونوں
دونوں اصلاحیں ہو جاتی ہے، یعنی ورزش بھی ہو جاتی ہے، تنبیہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اس کی رعایت کی جائے کہ برداشت سے زیادہ نہ ہو۔ اور باقی یہ بات کہ استاذ کی مار جسم کے جس حصے پر لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو تلاش اور تتبع کے باوجود ہمیں حدیث کی کسی بھی کتاب میں نہیں مل سکی، اس لیے اس قسم کی باتوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا مناسب نہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں نرمی اور سختی دونوں پہلو میں اعتدال کا راستہ اپنایا جائے۔